والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج نسخ ہے۔ ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں تعریف ہو النسخ لغتاً الازالة والنقل، واصطلاحاً رفع حکم دلیل شرعی او لفظه بدلیل من الکتاب والسنہ۔ کہتے ہیں کہ نسخ جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں زائل کرنے کے معنی میں آتا ہے اور نقل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے عربی میں بولا جاتا ہے نسخت الشمس الظل، سورج نے سائے کو زائل کر دیا، یعنی اگر یہ کہنا ہو کہ سورج کی وجہ سے جو سایہ تھا وہ ختم ہو گیا، کم ہو گیا، ہٹ گیا، تو عربی میں لفظ نسخہ سے بولیں گے، اسے کہیں گے نسخت الشمس الظل، دھوپ نے سائے کو زائل کر دیا یا سورج نے سائے کو زائل کر دیا۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے جو ہے سایہ ختم ہوتا ہے، اور جب زوال پہ آتا ہے تو دھیرے دھیرے سایہ بڑھتا ہے۔ تو ایک معنی کی دلیل، یعنی عربی زبان میں ایسا بولا جاتا ہے، تو یہ ازالہ کی دلیل ہے۔ اور نقل کی بھی دلیل ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ نسخت الکتاب، جب کتاب کو جو ہے کسی کتاب کو دیکھ کر کے پھر آپ اسے دوسرے اوراق میں لکھتے ہیں، ہاں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کاپی کیا۔ سیم جس کو کاپی کہتے ہیں اسی کو نقل کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ مجھے ایک نسخہ چاہیے، اصل میں اصل کس کو کہتے تھے؟ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھئی مصنف کے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ پہلی کتاب جو اس نے سب سے پہلے تیار کیا، اپنے ہاتھ سے اس نے لکھا، اب جب بھی اس کتاب کو دیکھ کر کے دوسری کتابیں لکھی جائیں گی تو وہ ساری کتابوں کو نسخہ کہیں گے، نسخہ، اس کو نسخہ کہا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کا ایک نسخہ چاہیے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصحف عثمانی کے سب نسخے ہیں، وہیں سے گویا کاپی ہوتے ہوئے چلا آ رہا ہے، تو نسخہ مطلب کاپی۔ نسخت الکتابہ، میں نے کتاب کو نسخ کیا، یعنی میں نے کتاب کو دیکھ کر دوسری جگہ سیم اتارا اور لکھا اور نقل کیا۔ تو یہ دونوں معنی نسخ کا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو نسخ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ بنیادی طور پہ جو ازالہ والا معنی ہے اسی سے متعلق ہے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں رفع حکم دلیل شرعی، کہ کسی شرعی دلیل کا حکم اٹھا لیا جانا یا اس کا لفظ کتاب و سنت کی دلیل سے، کتاب و سنت کی دلیل سے کسی شرعی دلیل کا حکم اٹھا لیا جانا یا اس کا لفظ اٹھا لیا جانا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اب نسخ کی جو یہ اصطلاحی تعریف ہے تھوڑا اتنی جامع اور مانع نہیں ہے، جیسے کہ میں نے ایک مرتبہ جامع اور مانع بتایا تھا کہ تعریف جامع اور مانع ہوتی ہے۔ جتنی جامع معنی وہ اس کتاب میں ہے جو یہاں خامس اور رابع اور خامس میں یہاں پڑھائی جاتی ہے، تسہیل الاصول میرے خیال سے اس کا نام ہے۔ یہ بن گیا ہے جیسے ولما سقط موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها،
یہ مانا کہ اس پرتی ہاں وہ اس کے نسخے میں یعنی اس کے لکھے ہوئے میں یہاں جو ہے اصل میں ایک معنی ایک معنی کیا اصل میں جب آپ نقل کرنا بولتے ہیں تو اس میں لکھنے کا معنی بھی موجود ہوتا ہے تو وہ سیم تو نہیں کہ اس کو دیکھ کر کے دوسرے میں اتارا یہ ایک لیکن لکھنے کا معنی اس میں ہے تو وہ جو آیت پڑھا ہے آپ نے اس میں لکھنے کا معنی ہے یعنی اس کے لکھے ہوئے میں یہ معنی وہاں پہ ہے۔ اب یہ لفظ جو اصطلاح ہے بار بار آتا ہے اس سے پہلے ایک بار تو میں نے بتایا تھا کہ اصطلاح کو سمجھایا تھا کہ بھئی لغوی کیا ہے اور اصطلاحی کیا ہے جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ موبائل کا مطلب ہوتا ہے جو متحرک ہو شاید چلتے رہے اسی لیے عربی میں اس کو جوال کہتے ہیں تو لیکن جو ہے اصطلاح میں موبائل اسے کہتے ہیں لغت میں وہ ہے اب لغت اور اصطلاح کا تعلق ہے یہاں پر ایک اور طریقے سے سمجھا رہے ہیں اصطلاح کی شارح کی اصطلاحی معنی جب بولا جاتا ہے تو اصل میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو کہتے ہیں جو تو ہے یہ اصل میں تا ہے یعنی تا سے بدل کر کے تا بدل کر کے جو ہے تا ہو گیا تو اصطلاحاً یہ اصطلاحاً جو تا ہے اصل میں وہ تو سے بدل گئی اور لفظ ہے اصل میں جو اصطلاح ہے صلح سے کس سے ہے صلح وہی وہ صلح خیر والا جس کو اردو میں ہم صلح بولتے ہیں وہی صلح جو ہے یہاں پر اسی صلح سے اصطلاح ماخوذ ہے تو کہا کہ پھر کیا مطلب ہوا تو کہا گویا مطلب یہ ہوا کہ جس فن کی اصطلاح ہے گویا اس فن کے ماہرین نے اس معنی پر آپس میں صلح کر لیا ہے جیسے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نسخ کا اصطلاحی معنی تو گویا جو اصولی ہیں چاہے وہ اصول الفقہ والے ہوں اور چاہے اصول الحدیث والے ہوں ان اصولیین نے اور اس فن کے ماہرین نے حدیث اور فقہ کے آپس میں یہ سمجھا ہوا ہے کہ جب نسخ بولیں گے تو کیا معنی ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو کہا جائے اصطلاح میں یعنی اصول حدیث اور اصول فقہ ہے کہ جو ماہرین ہیں ان کی سمجھ میں اور ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہوگا معنی وہ یہ ہے یہ مطلب ہوا گویا اب اس کے بعد میں اس تعریف کی جو ہے تشریح کر رہے ہیں کہ بھئی کہا رفع حکم دلیل شرعی کہ کسی شرعی دلیل کا کے حکم کا جو ہے اٹھانا اس کی تشریح کر رہے ہیں تو کہنا جب دلیل شرعی کہہ دیا تو وہ چیزیں خارج ہو گئیں جو شرعی دلیل نہیں جیسے مثال کے طور پہ حکام کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے عمرا کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو اگر ایک حکم لاتے ہیں اور پھر اس کو ختم کر کے دوسرا حکم لے آتے ہیں ہاں تو اس کو نسخ نہیں کہیں گے اس کو نسخ نہیں کہیں گے ایسے من الکتاب و سنہ جو لگایا ہوا ہے کہ کتاب و سنت سے اٹھایا جائے تو کہا کہ جب ہم نے رفع کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناسخ بعد میں ہو منسوخ سے یعنی منسوخ پہلے ہوگا اور ناسخ بعد میں ہوگا کیونکہ اٹھانے والا اٹھائے گئے کے بعد میں ہوگا رافع مرفوع کے بعد میں ہوگا کتاب سے مراد قرآن اور سنت سے مراد سنت رسول کیونکہ رفع حکم جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اچھا تو یہ ایک چیز یہ ہو گئی دوسرا کا رفع حکم کا مطلب ہے کہ حکم کو بدلنا یعنی اگر واجب ہے تو مباح کر دینا مثال کے طور پہ یا مباح ہے تو حرام کر دینا اب یہاں ایک چیز سمجھنا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بہت زیادہ بار یعنی بہت زیادہ اشارہ اس میں ہے
برخلاف اس کے کہ اگر تعریف اس طرح ہوتی شریعت کے کسی شرعی حکم کو یا شریعت کے کسی حکم کو ختم کرنا کسی بعد والے جو ثابت ہو کسی پہلے خطاب سے، شریعت کے کسی حکم کو ہٹانا جو ثابت ہو کسی پہلے خطاب سے، شریعت ہی کے دوسرے خطاب کے ذریعہ، جو بعد میں ہو۔ اگر تعریف ایسی ہوتی تو یہ بہت واضح ہوتا، رفع حکم دلیل شرعی ثابت بخطاب متقدم، ایسا اگر ہوتا۔ کیونکہ جب خطاب آ گیا تو خطاب آنے کی وجہ سے، اور اس میں بعد کا بھی ہو، یعنی پہلے خطاب سے ثابت ہو اور بعد کی خطاب سے منسوخ ہو، تو پہلے اور بعد سے واضح ہو گیا، پہلے اور بعد کہنے سے واضح ہو گیا۔ لیکن رفع سے اٹھانے سے بہت اشارہ ہو جاتا ہے، یعنی سامنے والا اتنی وضاحت سے سمجھ نہیں پائے گا۔ تو وہ جو تعریف ہے، اتفاق سے مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں عربی، تو اس میں دیکھیں گے تو وہ مل جائے گی چیز۔ دیکھیے تو تسہیل الاصول ہے، ایک منٹ، تسہیل نص کی تعریف لکھتے ہیں اگر، رفع حکم شرعی ثابت بخطاب متقدم بحکم آخر متراخ عنہ، بحکم آخر متراخ عنہ، مطلب سیم اسی کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن قریب اس کے بالکل قریب الفاظ ہیں، بہت قریب ہیں اس کے، یہ اسی طرح کے الفاظ ہیں، تھوڑا سا یہ نکرہ میں ہے الفاظ اس کے اور معرفہ میں ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے، کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو حکم شرعی ہونا چاہیے جس کو آپ رفع کرنے جا رہے ہیں، دوسرے اس کو ثابت ہونا چاہیے کہ وہ شرعی حکم ہے، اور کس سے ثابت ہونا چاہیے؟ پچھلے خطاب سے۔ اچھا، کسی دوسرے حکم کے ذریعہ جو متراخن ہو، جو اس کے بعد میں ہو، تھوڑا لیٹ میں ہو۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ شرعی حکم ہو اور ثابت ہو کہ شرعی حکم ہے، خطاب سے ثابت ہو۔ اب خطاب سے ثابت ہونے میں جب آپ نے کہہ دیا نا، تو اس کا فائدہ کیا ہو گیا کہ بہت سارے احکام برات اصلیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا، بعد میں نماز پڑھنے کا حکم آیا، تو نماز پڑھنے کا حکم جو نہیں تھا وہ منسوخ، نماز پڑھنے کا حکم آ گیا ناسخ۔ کہہ سکتا ہے نا آدمی، پہلے کیا نام سے روزہ نہیں تھا، ہاں پہلے شراب پینا تھا، یہ منسوخ، اور پھر شراب پینا ختم ہو گیا، یہ ناسخ، کا شراب پینا منسوخ ہو گیا۔ ایسے تمام چیزیں۔ تو اس میں کیا کہہ دیا انہوں نے کہ خطاب سے شرعی حکم ثابت ہو، وہ شرعی حکم خطاب سے ثابت ہو۔ اچھا، پہلے جو شراب پی رہے تھے لوگ، تو اتنی دیر کے لیے تو گویا ان کے لیے غیر شرعی نہیں تھا، اتنی دیر کے لیے تو مباح تھا ان کے لیے، لیکن وہ جو مباح تھا کیسے تھا؟ خطاب سے تھا، بلکہ برات اصلیہ سے تھا۔ برات اصلیہ کیا ہے کہ بھی ہر چیز میں حلت ہے جب تک حرمت کی دلیل نہ مل جائے۔
تو اب ہر چیز میں حلت حرمت کی دلیل نہ مل جائے، اس کے تحت وہ چیزیں تھیں، تو اس کے تحت آنے والی چیزوں کو اب ناسخ منسوخ کے دائرے میں، اب یہ مسئلہ اس تعریف میں نہیں ہے، یہ جو تعریف ہے شیخ صالح عثیمین کی، اس تعریف میں اس کا ازالہ نہیں ہے، ابھی اس کو بھی آپ ناسخ منسوخ میں لا کے ڈال سکتے ہیں۔ تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس میں کا نہیں ہے اس میں نہ ایڈجسٹ ہو، اور جو اس میں کا ہے اس کو نہ نکال پاؤ، تب جانو تعریف جامع اور معنی ہے، کہ جو اس میں کا نہیں ہے وہ آئے ہی نہ، وہ گھسنا چاہے تو دروازے نہ کھلے، اور جو اس میں کا ہے وہ بھاگ نہ پائے، باہر نکلنا چاہے تو دروازہ نہ کھلے، ایسی تعریف ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اچھا، دوسرا یہ کہہ دیا گیا کہ پہلے سے پہلے ہو، وہ حکم پہلے ہو، بعد والے حکم کے ذریعہ، بعد میں کوئی حکم آئے اس حکم کے ذریعہ پہلا حکم ختم ہو۔ پھر ایک اور چیز کہا اس میں، متراخنن ہو، اس سے لیٹ میں ہو۔ یہ کہنے کا فائدہ کیا ہو گیا کہ کسی آیت ہی میں اگر کوئی حکم اور استثناء ہے تو وہ ناسخ منسوخ نہیں ہوگا، جیسے اب الا الذین آمنوا کر کے، والشعراء یتبعهم الغاوون الا الذین آمنوا، ایسے کر کے ہے آیت نا، ایسے کچھ کر کے ہے آیت۔ تو اب دیکھیے ایک طرف مطلب شعراء کی مذمت ہے، اور پھر اللہ کے ذریعہ استثناء کیا گیا ہے، تو کوئی کہے کہ وہ پہلا جو ہے منسوخ ہے اور اللہ کے بعد والا ناسخ ہے، تو کہا ایسا نہیں چلے گا، کہا یہ ناسخ منسوخ نہیں، متراخن عن ہو، اس سے بالکل الگ ہونا چاہیے۔ دو آیت بیچ میں ہے، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، سب آیتیں ہوں گی بیچ میں، فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی یہ منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے، تو متراخن تراخی ہونا چاہیے، گیپ ہونا چاہیے، یعنی ایک بار ایک حکم آ گیا، تراخی ہونا چاہیے، یعنی ایک حکم ایک بار آ گیا مکمل، پھر رک کر کے نیا حکم آئے، نئی دلیل آئے اور اس میں اس حکم کو کینسل کیا گیا، تب ناسخ منسوخ کہیں گے۔ تو اس طریقے سے جو یہ یعنی کہ یہ جو تعریف ہے یہ اتنی جامع نہیں ہے جتنی جامع وہ ہے کیا کہتے ہیں تفصیل الاصول والی۔ بہرحال اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ رفع الحکم کا مطلب ہے مکمل بدل دینا، التغیر بالکلیہ، یعنی پرانا حکم جو ہے اس کو مکمل ختم کر دینا، اس کی صورتوں میں سے کوئی صورت باقی نہ رہ جائے، اسی کو رفع کہتے ہیں۔ اگر اس کی صورتوں میں سے کوئی صورت باقی رہ گئی تب وہ رفع نہیں ہے، تب وہ تخصیص ہے، تخصیص ہو گئی، یہ لفظ رفع میں، کیونکہ جو تخصیص ہے وہ حکم کا رفع نہیں ہے، یعنی حکم اس سے اٹھایا نہیں جاتا، ختم نہیں ہوتا، بلکہ تخصیص میں کیا ہوتا ہے کہ حکم اٹھتا ہے حکم کے افراد میں سے بعض افراد سے، یعنی ایک حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہے، ایک حکم سارے انسانوں کے لیے ہے۔ تخصیص کیا کرتی ہے کہ اس میں سے کچھ لوگوں کے لیے ایکسیپشن پیدا کر دیتی ہے، بس حکم باقی ہوتا، حکم نہیں اٹھتا، حکم اٹھتا ہی نہیں ہے، ہاں حکم جیسا تھا ویسے ہی رہتا ہے، حکم کے جو مخاطبین ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کے لیے ایکسیپشن اور رخصت دے دیتا ہے، تو یہ ہے تخصیص۔ لیکن رفع کیا ہے؟ مکمل ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو پرانے ہمارے سلف جیسے صحابہ اور تابعین، تو صحابہ اور تابعین توسعاً تخصیص کو بھی نسخ کا نام دیتے تھے، اس وقت یہ ٹرم نہیں تھا، نسخ کا اس طرح اس معنی میں باضابطہ یہ ٹرم موجود نہیں تھا، وہاں پر وہ لوگ اس کو بھی نسخ کہتے تھے، جیسے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم قالوا نسختها قولهم ان تجمعوا بین الاختین، کہ کہتے ہیں کہ
قرآن میں ہے کہ اپنی بیویوں اور اپنی لوڈیوں سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، تو کہا کہ اس آیت کو ان تجمعوا بین الاختین نے کیا نام سے منسوخ کر دیا کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو. ایسے تو اب یہاں پہ جو ہاں پوری آیت پڑھیے، سورہ مومنون کو آیت نمبر 6، سورہ مومنون کی آیت نمبر 6. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. نہیں تھوڑی پیچھے سے ہوگی وہ آیت، قد افلح المؤمنون سے پڑھے سے. ایک منٹ. جی صحیح. سورۃ المومنون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کہہ رہے ہیں کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ حفاظت کہاں نہیں ہے؟ الا علی ازواجہم، مگر ان کی بیویوں پر یا لوڈیوں پر. اب کہہ رہے ہیں نسختها، اسے منسوخ کر دیا، وان تجمعوا بین الاختین، کہ تم یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو. یعنی بیوی میں تو بہن بھی آ گئی، یعنی بیوی میں تو آدمی نے ایک خاتون سے شادی کیا، پھر اس کی بہن سے بھی شادی کیا، وہ بھی بیوی ہوئی، ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں بیویاں ہوئی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں لیکن جو ایک اور آیت ہے نا وان تجمعوا بین الاختین، ہاں کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، تو اس آیت کی وجہ سے ازواجہم کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون سی بیویاں جو ہاں بہن نہ ہوں. اس سے سمجھ میں آیا نا ہم کو؟ تو اب یہ ناسخ منسوخ ہے؟ یہ ناسخ منسوخ نہیں ہے. ہاں تو کہہ رہے ہیں لیکن پرانے زمانے میں علماء صحابہ اور علماء تابعین جو تھے وہ کیا اصطلاح استعمال کرتے تھے، کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ نسخ کا. جیسے وہ خصصتہا کہنے کے بجائے نسختہا بول دیتے تھے. اب کلیئر ہوا؟ حالانکہ ہمارے وقت ہم لوگ جب بولتے ہیں تو ہم لفظ نسخ سیم اسی معنی میں نہیں بولتے، تو وہ توسعاً جو ہے لفظ استعمال کرتے تھے. اسی طریقے سے اس کے بعد کہتے ہیں تغییرہ من ایجاب الی اباحۃ او اباحۃ الی تحریم. مثال کے طور پہ صوم عاشورہ، قیام اللیل ہے نا، ایجاب سے اباحت کی طرف. جیسے صوم عاشورہ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے واجب تھا، پھر بعد میں جو ہے وہ مباح ہو گیا. ایسے کہا من اباحۃ، ہاں بولنا چاہیے، من اباحۃ الی تحریم، مباح سے حرمت کی طرف، جیسے قبروں کی زیارت ہے نا، پھر ہاں تحریم سے مباح ہے، لیکن اس میں ایسا تھوڑا الٹا ہو گیا ہے. اور ایسے ہی جو ہے شراب پینا مباح تھا، مطلب برات اصلیہ کے تحت مباح تھا، پھر حرام ہو گیا. من اباحۃ الی تحریم. نکاح متعہ پہلے مباح تھا، پھر جو ہے اور دلیل شرعی سے مباح تھا، اور اس کے بعد پھر حرام ہو گیا. اسی طریقے تو ہاں ایسے کئی مثالیں آئیں گی. اس کے بعد کہتے ہیں فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات الشروط شرطی او وجود معنی مثل ان يرتفع وجوب الزکاة لنقص النصاب او وجوب الصلاة لوجوب وجود الحیض فلا يسمى ذلك نسخا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شرط کی وجہ سے اگر کوئی حکم پیچھے رہ جائے، کسی حکم سے کوئی پیچھے رہ جائے، تخلف پیدا ہو جائے کسی حکم میں، کسی شرطوں میں سے کسی شرط کے کھو جانے سے، نہ ہونے سے، یا کسی مانع کے پائے جانے کی وجہ سے کوئی حکم پیچھے رہ جائے، کوئی حکم میں تخلف پیدا ہو جائے، وہ حکم عمل میں نہ آئے. مثال کے طور پر زکوٰۃ کا وجوب جو ہے ختم ہو جائے نصاب کے نقص کی بنا پر، یا صلاۃ کا وجوب نہ رہ جائے
حیض کے وجود کی وجہ سے. اس کو نسخ نہیں بولیں گے. ہاں ہاں تو اس کو بھی نسخ نہیں بولیں گے. یعنی اس میں جو شرطیں ہیں اس میں ہاں اس میں سے کوئی چیز نہ پائی گئی تو جو اس کی جو شرطیں ہیں اگر وہ چیز نہیں پائی گئی تو اس کو نسخ نہیں بولیں گے. یا ایسے ہی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی تو کوئی رکاوٹ آنے کی وجہ سے اس نے وہ عمل نہیں کیا تو اس کو بھی نسخ نہیں بولیں گے کیونکہ یہ رفع نہیں ہے. کیونکہ یہ رفع نہیں ہے. ہاں رفع مطلب مکمل ہٹا دیا جائے. ہاں یہ مکمل کہاں ہٹا. جب کوئی معنی آیا تب تک نہیں ہے. معنی ختم ہوا پھر آپ کو دوبارہ نماز. جیسے حیض ہے معنی ہے. حیض ختم ہوا تو پھر نماز آپ کو پڑھنا ہے. تو یہ نسخ نہیں ہوا کیونکہ اس میں رفع نہیں ہے. نسخ کا تعلق تو پوری امت سے ہے. کسی ایک بندے سے تعلق ہے. اس کے انڈیویجول حالات سے تو نسخ کا تعلق نہیں ہے. وہ حکم پوری امت کے لیے رہے گا. ہاں تو پوری امت میں تمام عورتوں کے ساتھ حیض کے مسائل ہیں نا. پوری امت میں تمام لوگوں کے ساتھ ہمیں یہ تو ضروری ہے نہیں کہ وہ ہمیشہ مالدار رہے گا ہمیشہ صاحب نصاب رہے گا. تو یہ کنڈیشن ہمیشہ آ سکتی ہے کسی کے ساتھ. تو کہا چونکہ رفع ہے اٹھانا ہے یہ اٹھتا نہیں ہے. رفع کا مطلب ہے کہ مکمل اٹھ جانا حکم کا اور یہاں مکمل حکم اٹھ نہیں رہا. اس کے بعد میں تعریف میں لفظ ہے فالمراد بقولنا او لفظی یعنی لفظ الدلیل الشرعی. رفع حکم دلیل شرعی او لفظی. دلیل شرعی کا حکم اٹھانا یا اس کا لفظ. تو اس کا لفظ کا مراد دلیل شرعی کا لفظ یعنی حکم یا لفظ. دلیل شرعی یعنی دلیل شرعی کا لفظ یعنی لفظ ہی یعنی لفظ دلیل شرعی. دلیل شرعی کا لفظ اٹھنا. لأن النسخ اما ان يكون للحکم دون اللفظ. کیونکہ نسخ میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ کے بجائے حکم اٹھانا جیسا کہ کہا گیا یا اس کا الٹا حکم کے بجائے لفظ اٹھانا. اور کبھی دونوں ہوتا ہے لفظ اور حکم دونوں. اور جو دلیل من الکتاب و سنہ کہا تو کہا کتاب و سنت کی دلیل کہنے کی وجہ سے جو ان کے علاوہ ہیں وہ اس میں باہر ہو گئے یعنی اجماع اور قیاس. ولا ينسخ بہما. ان دونوں کے ذریعہ کسی چیز کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. یعنی کسی ایسا ہو نہیں سکتا کہ شرعی دلیل کے خلاف اجماع ہو جائے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یعنی امکان بھی نہیں ہے اس بات کا. یہ اچھی طرح معلوم رہے کہ دلیل شرعی کے خلاف اجماع ہو جائے اس بات کا امکان بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلال. میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. گمراہی پہ امت جمع ہو ہی نہیں سکتی اور جس پہ امت جمع ہو گئی وہ گمراہی نہیں ہے. یہ ہے تو یہ امکان ہی نہیں ہے. لا ہاں وصیت کا حکم جو تھا وہ بعد میں منسوخ کر دیا گیا میراث کے حکم سے. وہ بھی بھائی ابراہیم بھائی بتا دیں وہ بھی نسخ کا ایک ایگزامپل وصیت میں. لا وصیتا ہاں لوارثین نہیں سے موت کے قریب موت اندر موت وصیت کرنا جو ضروری تھا ارادہ رکھو پھر قاضی وصیت کا. تو آیت وصیت کی وجہ سے آیت میراث نے آیت میراث کی وجہ سے جو وصیت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا. وصیت مکمل منسوخ نہیں ہوئی ہے. یعنی وصیت تو آپ کر سکتے ہیں. وصیت مکمل نہیں ختم ہوئی. صرف وراثت کے لیے وصیت گئی ہے. یعنی وارثین کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ تو طے ہے. تو جو چیز طے ہے اس میں آپ اپنا حکم چلانے کا کوئی مطلب نہیں ہے یا اللہ کے آرڈر پر پلس آرڈر مارنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور جس کو نہیں ماننا ہوگا وہ آپ کے حکم کیا مطلب جب اللہ کا حکم نہیں مانے گا تو ہمارا حکم وہ کیا مانے گا. تو وہ تو اللہ نے طے کر کے دے دیا ہے. اب ایکسٹرا کچھ بات بتانی ہے آپ کو تو ایکسٹرا آپ کہہ دیجئے. تو اس طرح سے وصیت باقی ہے. وہ لا وصیت لوارثین اتنا نکل گیا اس سے اتنا باہر ہو گیا. تو کہتے ہیں ولا يمكن ان يوجد اجماع صحیح علی خلاف نص ابدا کہ کوئی صحیح اجماع آپ کو مل ہی نہیں سکتا ہے کسی نص کے خلاف. پھر بھی ہم نے یہ کیوں کہہ دیا؟ ایک وہم پیدا ہو سکتا ہے کسی کو کہ بھائی اجماع سے بھی تو منسوخ ہو سکتا ہے
تو اسی لیے ہم نے یہ بات کہہ دی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نص کے خلاف اجماع صحیح ملنا ہی نہیں ہے آپ کو، ممکن ہی نہیں کہ مل جائے آپ کو، اور قیاس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ قیاس دلیل شرعی ہے، حالانکہ قیاس دلیل ہاں جو وصیت کی ابھی آیت کی بات تو شیخ وہاں پہ بھی ہے وہ وجوب سے تحقیق کی طرف جا رہا ہے کہ اس میں تو کتب ہے اور فرض کیا ہے، اور وہاں پہ تو پھر اب تحریم ہو گئی نا کہ ہم رشتے داروں کے لیے تو کر ہی نہیں سکتے، جو اللہ نے مقرر کر دیا وہ کر دیا، ہم نہیں کرتے، وہاں پہ ایک شکل میں تو بنتی ہے نا کہ وجوب سے تحقیق کی طرف شیخ بھی وہی بولے گا۔ اصل میں یہ نہیں وصیت کرنا یہ واجب نہیں ہے اصل میں، ایک وہ پہلی آیت جو ایک ہی جز ہوا نا، مکمل حکم نہیں ختم ہوا، حکم مکمل نہیں ختم ہوا۔ دیکھیے دوسروں کے لیے وصیت کرنا تو اب بھی باقی ہے، پہلے بھی تھا، اب ایک طبقے کے لیے یعنی جو وارثین ہیں ان کے لیے وصیت واجب تھی، تو اب وہ چیز ختم کر دی گئی اور ایک دم مکمل ختم کر دی گئی۔ اب ہوا کہ کسی وارث کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وصیت کے حکم کا جو ایک پارٹ تھا وہ ایک پارٹ تو ختم ہو گیا، وہ جس بھی کنڈیشن میں ختم ہوا لیکن مکمل نہیں ختم ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسخ والا حکم اس پہ فٹ نہیں ہوا مکمل، بس اتنی سی بات۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ اگر وصیت ضروری تھا تو ادھر اب نہیں کرنا ہے آپ کو، آپ کا ادھر کرنا ہی کرنا تھا تو ادھر بالکل نہیں کرنا ہے، جیسے ادھر کرنا ہی کرنا تھا ادھر نہیں کرنا ہے، ایک دم نہیں کرنا ہے، تو دونوں برابر ہے۔ اچھا تو یہ اچھا قیاس سے بھی جو ہے آپ منسوخ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے انہوں نے بے دلیل من الکتاب و سننا کر لکھ دیا ہے تاکہ کسی کو وہم نہ ہو، تاکہ کسی کو وہم نہ ہو۔ یعنی شیخ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہو گئی، یہ تو شرعی دلیل سے ثابت ہے، اب اجماع سے کوئی بولے کہ وہ حکم ابھی نہیں رہ گیا، نہیں اصل میں اجماع ہے ہی نہیں، اگر کوئی بولے شیخ تو اس کا بولنا ہی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر اصل میں امکان کا سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے، یعنی یہ وہی تو بات میں بتا رہا تھا کہ فرضی طور پہ یہ بات ہم اس وقت کہتے جب اس کا امکان ہوتا، اسی لیے شیخ صالح عثیمین جو ہے اسی لیے اس کا وہ دے رہے ہیں، یعنی ایک عذر دے رہے ہیں کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا اس تعریف میں نے اسی لیے کہا تعریف جامع اور معنی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بدلیل من الکتاب والسنہ، اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اجماع صحیح ہو ہی نہیں سکتا، تو خواہ مجھے کہنا ہی نہیں تھا، 20 پر اجماع ہو گیا، ہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہاں کہ کتاب و سنت کے خلاف اجماع ہو جائے، یہ کہنے کے لیے تو آپ پائیں گے، لیکن نص کے خلاف اجماع ہو جائے آپ کبھی نہیں پائیں گے، آپ جب جائیں گے دیکھنے تو پتہ چلے گا وہ اجماع ہے ہی نہیں، تو کہا اسی لیے مجھے کہنا ہی نہیں تھا، لیکن بس تھوڑا سا میں نے کہہ دیا کہ کسی کو کچھ وہم ہو تو اس کے لیے، تو وہ بالفرض ہم تبھی کہیں گے جب وہ ممکن ہو، ممکن ہی نہیں ہے اصل میں، نص کے خلاف اجماع ممکن ہی نہیں۔ اب وہ جو 3 طلاق میں اجماع بولتے ہیں وہ ہے ہی نہیں اجماع، جمہور کا قول آپ کہیے، جمہور کا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ امت کی اکثریت جب سے خاص طور پہ فقہی مسالک بنے ہیں تو وہاں سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ امت کی اکثریت کا یہی قول رہا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، ہاں 3 نافذ ہوگی، امت کی اکثریت کا رہا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اجماع نہیں رہا، اور یہی بات جو ہے 20 رکعت میں بھی ہے، 20 رکعت میں بھی امت کی قریب اکثریت اگر نہ کہے تو کثیر تو کہہ ہی سکتے، یا کسی نہ کسی لحاظ سے اکثریت بھی کہہ سکتے ہیں، اکثریت امت کی 20 یا 8 سے زیادہ کی قائل مل جائے گی آپ کو، تو اس میں بھی لیکن اکثریت کو اجماع نہیں کہہ سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا،
نسخ عقلاً جائز ہے اور شرعاً واقع ہے. کہا کہ اب کہتے ہیں یہ کہ جب شرعاً کوئی چیز واقع ہو تو عقلاً جائز کہنے کا کیا تک بنتا ہے؟ مان لیجیے جب شرعاً نسخ ہے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ عقلاً جائز ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے ہم نے یہ بات کہی کہ ممکن ہے دین اور شریعت میں کوئی شخص تھوڑا کمزور ہو اور اسے بات سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی اللہ ہی کی بات ہے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی دو الگ الگ ہاں مطلب پہلے ہاں پھر نہیں، پہلے نہیں پھر ہاں کرنے کی. چلو یہ انسانوں میں ہوتا ہے. تو کہا کہ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شریعت مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے یہ سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ بھائی وہ عقلاً جائز ہے نسخ. یعنی دنیا کے امور میں دیکھو اگر شریعت سے ہٹ کر کے تو نسخ چیزیں پہلے کچھ ہوتی ہیں اور بعد میں پھر کچھ ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں. اور میں اس کو اس طرح بتاتا ہوں. عقلاً جائز ہے، کس طرح جائز ہے؟ اس پہ شیخ نے بہت لمبا کہا ہے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، عبارت میں جائیں گے ہم. دیکھیے انسانی دنیا میں جو نسخ ہوتا ہے دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز لاگو کرتے ہیں تو اس کو بہتر سمجھ کے لاگو کرتے ہیں. پھر تجربے سے، مشاہدے سے، کسی کے بتانے سے آپ کو یہ جانکاری ملتی ہے کہ یہ حکم غلط تھا، پھر آپ اس کو تبدیل کر کے دوسرا حکم لاتے ہیں. ایک صورت انسانی دنیا میں یہ ہوتی ہے. دوسری صورت انسانی دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ہاں نہیں پری پلان ہوتا ہے. یعنی آپ نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ کچھ دن تک یہ آرڈر نافذ کرنا ہے. جب 1 مہینہ ہو جائے گا تو یہ آرڈر ختم کر کے فلاں آرڈر لاگو کرنا ہے. یہ آپ کے ہاں پہلے سے طے ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ یہ دوا 3 دن تک کھانی ہے آپ کو. 3 دن کے بعد یہ دوا بند، آپ کبھی بتاتا نہیں ہے. آپ کو دوا دیا، آپ کو بلایا 3 دن کے بعد آئیے گا. 3 دن کے بعد وہ کیا کرتا ہے، جو دوا آپ 3 دن تک کھائے تھے وہ نسخے سے ہٹا دیتا ہے اور دوسرا نسخہ تبدیل کر دیتا ہے. پھر اس کو کچھ شارٹ کرتا ہے یا کچھ اضافہ کر دیتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہ کچھ علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا تبدیل کرنا چاہیے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کنڈیشن سے پہلے سے کلیئر ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح چلانا پڑے گا. تو دونوں صورتیں انسانی زندگی میں ہوتی ہیں. شریعت میں جو نسخ ہوتا ہے وہ نسخ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، پھر بعد میں معلوم ہوا نعوذ باللہ تو اس نے کچھ دوسرا حکم جاری کر دیا. اس طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ ناسخ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور منسوخ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی ایک حکم کو بتاتا ہے، دوسرے حکم کو بتائے ہوئے نہیں ہوتا ہے. اور جب بندوں کی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرا حکم نازل ہوتا ہے. صرف نازل ہونے کا فرق ہے، حکم پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہے، یہ عقلاً جائز ہے ایسا. اس میں اللہ پر نسخ کی وجہ سے کوئی اتہام نہیں ہے. جب انسانوں پر ایسا اتہام نہیں ہو سکتا، انسانی دنیا میں ایسا ہوتا ہے جن کا علم بہت کمزور ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتہام نہیں ہو سکتا. تو نسخ عقلاً جائز ہے اور شرعاً واقع ہے. جی جتنے احکام شریعہ کے متعلق ہے، یعنی عقیدہ اسلامیہ کے متعلق بالکل بھی نہیں، یعنی ہمارے ایمانیات تو وہی ہے. جی وہ بھی آگے. اور یہ احکام میں، اور احکام میں بھی تمام احکام میں نہیں ہے نسخ. 2 چیزیں ہیں، ایک تو اصول عبادات، اصول ایمان جو ہیں اصولوں میں نسخ نہیں ہے. دوسرے جو احکامات ہیں ان احکامات میں نسخ نہیں ہے جن کا دائمی ہونا ضروری ہے. تو ابھی بات آگے آئے گی کہ کس طریقے سے
نہیں ہے یہ چیز. کہاں گیا؟ آئے گی وہ بات ہے، میں نے پڑھا ہے، اس میں وہ بات موجود ہے جو آپ اشارہ کیے ہیں نا. شیخ نے وہ تمام باتیں ذکر کی ہیں. پھر کہتے ہیں اما جواز ہوا عقلاً اس کا جواز مصنف خود بتا رہے ہیں. فَلِأَنَّ اللَّهَ بِيَدِهِ الْأَمْرُ وَلَهُ الْحُكْمُ، کہ امر اور حکم سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لِأَنَّهُ الرَّبُّ الْمَالِكُ، کیونکہ وہی رب ہے، وہی مالک ہے. فَلَهُ أَن يَشْرَعَ لِعِبَادِهِ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ، تو اس کے لیے یہ اس کا حق ہے کہ اپنے بندوں کے لیے شریعت دے جو اس کی حکمت اور اس کی رحمت کا تقاضا ہو. وَهَلْ يَمْنَعُ الْعَقْلُ أَن يَأْمُرَ الْمَالِكَ مَمْلُوكَ بِمَا يَرَادُ، کیا یہ عقلاً اس میں کیا کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ممانعت ہے کہ مالک اپنی ملکیت اپنے مملوک میں اس چیز کا حکم دے جو وہ چاہے؟ لا يسأل عما يفعل. ہاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہم سب، تمام کائنات اللہ کی ملکیت ہے. تو اپنی ملکیت میں وہ جب چاہے اور جیسا چاہے حکم دے. کیا اس میں کوئی ممانعت ہے؟ کیا اس میں کوئی معنی ہے؟ نہیں ہے. تو عقل تو کہتی ہے کہ بھئی ایک شخص، یعنی دنیا کے لحاظ سے ایک شخص اپنی ملکیت میں جب چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے کام کرتا ہے. تو یہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ کیوں نہیں جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی سوال کیوں ہو سکتا ہے؟ ثم ان مقتضى حکمت اللہ ورحمته بعباده ان يشرع لهم ما يعلم تعالی ان فيه قیام مصالح دینهم ودنیاهم. پھر اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندوں کے لیے وہ قانون دے، قانون سازی کرے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دین اور دنیا کی مصلحتیں کیسے قائم ہوں گی، کیسے برقرار ہوں گی. اور مصالح جو ہوتے ہیں تختلف بحسب الاحوال والزمان، حالات اور زمان کے لحاظ سے مختلف ہو جاتے ہیں. فقد يكون الحكم في وقت او حال اصلح للعباد، تو کوئی حکم کسی وقت میں اور کسی حالت میں بندوں کے لیے زیادہ ٹھیک ہوتا ہے. ويكون غيره في وقت او حال اخرى اصلح، اور کبھی دوسرا حکم کسی وقت اور کسی حال میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. اللہ علم والا، حکمت والا. یعنی یہ جو نسخ کا تعلق ہے یہ بندوں کے احوال سے ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حالات کے لیے حالات اور بندوں کے لیے اوقات رکھے ہیں. بندوں کے مصالح ان کے حالات اور ان کے زمان اور اوقات کے لحاظ سے تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ تبدیلی خود اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کے ہی کے بنائے ہوئے اور تیار کردہ سسٹم سے ہے. اس سسٹم میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی احکام حالات اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اتارے اور لائے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف. یہ ہم کتابت حدیث بھی اسی معنی میں، یعنی کتابت حدیث پہلی مانا تھا، بعد میں نے اس کو جائز قرار دیا قرآن کے ساتھ. اصل میں کتابت حدیث مطلقاً کبھی منع نہیں تھا. جو منع تھا کتابت حدیث، اس میں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ لوگ قرآن لکھتے تھے، قرآن پہ فوکس کرنا تھا، تو قرآن کے ساتھ میں حدیث نہ لکھیں. جس کاغذ میں قرآن لکھا ہوا ہے اسی کاغذ میں حدیث لکھ لیا اگر، تو اس سے التباس ہو گیا. لکھنے کی وجہ سے کبھی خود کبھی کسی دوسرے نے کلام الرسول کو کلام اللہ سمجھ لیا یا کلام اللہ کو کلام الرسول سمجھ لیا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا، اور اس لکھنے سے جو منع فرمایا در حقیقت وہ قرآن و حدیث کو ایک ساتھ لکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. یہ بنیادی بات ہے جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ورنہ صاحب قرآن تو اللہ کے رسول کی وفات کے کچھ دنوں پہلے تک اترتا رہا. تو سوال اس بات کا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے حدیث لکھنا قرآن کی وجہ سے منع ہی کر دیا تھا،
تو پھر کاہے کو اللہ کے رسول کے زندگی میں حدیث لکھی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ تو اصل مسئلہ وہی تھا، جو ممانعت تھی اس کا تعلق قرآن کے ساتھ حدیث کو لکھنے سے تھا، یا تھوڑا سا یہ کہ قرآن پہ لوگ زیادہ فوکس کریں۔ بندوں کے احوال کے لیے آپ جو بتائیں جیسے لوگ اس ٹائم میں ویسے نہیں تھے کہ مطلب دونوں کو ساتھ میں لے کے چلیں۔ اچھا، اس کے بعد میں آگے کی عبارت کیا ہے؟ کیونکہ یہاں تھوڑا مکس ہو جا رہا ہے۔ والبعض یقول نہیں ہے نا، آیت سے پہلی والی مان انسک سے پہلے والا لائن وما وقوعه شرعن فلأدلة منها۔ تو اب ایک تو جائز کی تشریح انہوں نے کیا، پھر اس کے بعد میں اس بات کی تشریح کر رہے ہیں کہ شرعن وہ واقع ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آیت موجود ہے، مان ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم کوئی بھی آیت منسوخ نہیں کرتے یا بھلاتے نہیں ہیں کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں اور اس کی طرح لے آتے ہیں، تو اس کی دلیل موجود ہے۔ اور وجہ دلالت کیا ہے کہ ما ننسخ من آیت میں او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، کہا یہ والشرطیة تقتضی وجود الشرط والمشروط الا اذا قام دلیل على امتناعه وهنا لا يوجد دلیل على امتناعه وعلى هذا فيكون في الآية دلیل على جواز النسخ او وقوع النسخ شرعا۔ جو ہے کہ یہ جملہ شرطیہ ہے، سلبیہ نہیں ہے، تو شرطیہ ہونے کی وجہ سے ایک دم صاف واضح ہے کہ یہ جو ہے ناسخ منسوخ موجود ہے شریعت میں اور واقع ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، وہ واضح فی جواز النسخ لأنه یاتی بما هو خیر لیکن او مثلها کیف یکون النسخ من شیء الی مثله وهل هذا الا عبث۔ کہا بہتر لانا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اسی کے جیسا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اسی کے جیسا لانے میں کیا فائدہ؟ یعنی جب اسی کے جیسا ایک حکم تھا سیم، تو پھر بدل کر کے سیم حکم لانے کا کیا مطلب؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک چیز ختم کر کے اس سے بہتر چیز لے آئے، لیکن جو ہے مماثلہ والی بات تو نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مماثلت سے مراد ہر طرح کی مماثلت نہیں ہے، کبھی صورت میں مماثلت خالی ہو سکتی ہے، حالانکہ فرق بہت کچھ موجود رہے گا، لیکن صورت، مثال کے طور پہ بیت المقدس سے قبلہ کو منسوخ کر دیا گیا، کعبہ کی طرف کر دیا گیا، اس لحاظ سے تو ایک دم سیم ہے کہ چہرہ کر کے کہیں نہ کدھر نہ کدھر چہرہ کر کے نماز پڑھنا تھا، تو اب بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح ادھر چہرہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، ایسے ادھر چہرہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس میں تو سیم ہے، دونوں چیزیں واضح ہیں، ایک جیسی ہیں، لیکن بیت اللہ کی طرف جو توجہ کرنا ہے وہ افضل ہے، کیونکہ زمین پر سب سے افضل مسجد کون سی ہے؟ وہی زمین پہ سب سے پہلے بنائی گئی ہے۔ تو یہ فرق ہے، درجے کا فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ کعبہ جو ہے تمام انبیاء کا قبلہ رہا، لیکن یہود نے جو ہے اور نصارہ نے اسے بدل دیا اور تعصباً بیت المقدس کی طرف قبلہ کیا، تو کہا کہ اصل قبلہ تو بیت اللہ ہی کا تھا، اصل قبلہ۔ تو اب یہاں پہ بہت فرق ہے، یعنی سیم نہیں ہے، لیکن سیم کیا ہے؟ جیسے چہرہ ادھر کرنا تھا ویسے چہرہ ادھر کر دیا۔ مقاصد بھی ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو اٹھانا، ان کی خواہش سے، یہ مقصد ہے۔ ہاں حکمت وہ تو پورے نسخ میں ہر جگہ کی وہ حکمت ہو گئی، لیکن ایک مثلہہ میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا یہ جواب ہے۔ آگے کی عبارت کیا ہے؟ دوسری آیت الان خفف اچھا نمبر 2،
ایک تو ہو گیا کہ ما ننسخ من آیۃ، ایک دلیل. دوسری دلیل الآن خفف اللہ عنکم فالآن باشروہن فإن هذا نص فی تغیر الحکم السابق. ان دونوں آیتوں میں پرانے حکم کو بدل دینے کی صاف دلیل موجود ہے. کیسے؟ کہا کہ آیت کیسے تھی؟ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا. پھر آگے ہے الآن خفف اللہ عنکم. ہاں، تو پہلے کیا حکم تھا کہ 1 اور 10 کا مقابلہ تھا. 1 اور ہاں 1 کا 10 کا مقابلہ تھا. اب کیا ہو گیا کہ 1 اور 2 کا مقابلہ ہو گیا. تو اب ایک دم صاف طور پہ حکم کو بدل دیا گیا. اچھا، دوسری فالآن باشروہن، اس میں بھی ایسے ہی ہے. فالآن یعنی پہلے مباشرت درست نہیں تھی ہاں، اور رات میں، اور بعد میں جو مباشرت ایک دم جائز کر دی گئی، تو ایک دم حکم بالکل سیم بدل دیا گیا. ایسے ہی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اس میں بھی وہی صاف طور سے حکم کو بدل دیا گیا. اچھا، الاخبار بھی ہے لکھا ہوا عبارت میں کہیں، الاخبار لأن النسخ محلہ الحکم. ہاں اچھا، اب یہاں ہے ما یمتنع نسخہ، جس کا نسخ ممکن نہیں ہے، جس کا نسخ ممنوع ہے. کیا؟ خبریں. احکام میں نسخ ہوتا ہے. نسخ کس میں ہوتا ہے؟ احکام میں، اخبار میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ لأن النسخ محلہ الحکم، کیونکہ نسخ کا جو محل ہے وہ حکم ہے. شریعت میں جو نسخ ملے گا، اب جو نسخ پہ اعتراض کرتے ہیں صحیح اور غلط ہونے کا، دیکھیے اس سے خود سمجھ میں آ رہا کہ اگر مسئلہ صحیح اور غلط کا ہوتا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا پھر معلوم ہو گیا، نعوذ باللہ، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اخبار میں بھی نسخ ہوتا. لیکن اخبار میں نسخ نہیں ہے، صرف احکام میں نسخ ہے، کیونکہ اخبار میں نسخ کا کوئی محل ہی نہیں ہے. لأن نسخ احد الخبرین، کیونکہ دونوں خبروں میں سے کسی ایک کو منسوخ کرنا یستلزم ان یکون احدہما کاذبا، اس بات کو لازم ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات جھوٹ ہے، اس میں جھوٹ ہے یا اس میں جھوٹ ہے. جب یہ جھوٹے نبیوں کے اور دعوے داروں کی علامت ہے کہ ہاں، کہ اخبار میں بھی وہ گڑبڑی ہوتی ہے. اور کذب جو ہے اللہ کے اخبار میں اور رسول کے خبروں میں ناممکن ہے. اللہم الا ان یکون الحکم اتی بصورت الخبر، ہاں ایسا ممکن ہے کہ حکم خبر کی صورت میں آئے، تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا نسخ ممنوع ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین الآیہ فإن ھذا خبر بمعنى الامر، یہ خبر ہے، خبر کی شکل میں ہے، معنی امر کا ہے کہ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ڈٹنے والے ہوں تو 200 پہ غالب ہو جائیں گے. اب یہاں حکم نہیں دیا گیا ہے، یہاں انداز خبر کا ہے لیکن مراد حکم ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے. ولذلك جاء نسخ في الآية التي بعد وهي قوله الآن خفف الله عنكم. اب تم سے اللہ نے ہلکا کر دیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پہلا جو تھا وہ حکم تھا، خبر کی سیگا خبر کا ہے، صورت خبر کی ہے، لیکن اصل حکم مراد ہے، کیونکہ بعد کی آیت بتا رہی ہے، آیت میں بعد کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ وہ حکم ہی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ صورت خبر کی ہو لیکن حقیقت میں وہ خبر ہو اور منسوخ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. اب دوسری چیز ہے کہ کیا تمام احکام میں نسخ ممکن ہے یا تمام نصوص میں نسخ ممکن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اخبار میں تو ممکن نہیں ہے، اخبار میں تو خیر نسخ جیسے بتا چکے کہ اس میں نسخ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں نسخ محال ہے، ناممکن ہے. جیسے آپ کہیں کہ زید شہر میں داخل ہو گیا، پھر آپ کہیں زید شہر میں داخل نہیں ہوا، اس کا مطلب دونوں میں سے ایک غلط ہے. اچھا، قرآن میں جیسے کہا گیا وجاء ربک والملک صفا صفا، اب یہ کہا جائے کہ نہیں ولا یجیء ربک والملک صفا صفا وما جاء ربک والملک صفا صفا، تو یہ بالکل دونوں میں سے ایک جھوٹا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہت ساری خبریں ہیں، تو اخبار میں تو نسخ نہیں ہوگا، اس کا محل جو ہے احکام ہے. اچھا، ایک بات یہ ہو گئی.
دوسری چیز کیا ہے، کیا تمام احکام میں نسخ ہے؟ کیا تمام احکام، آ گئے قبلہ، آئیے اس کا یہ شروع تو نسخ سے پہلے کر لیتے نہیں پورا کرتا ہوں اس کو. یہاں عبارت کہاں چلی گئی اصل میں؟ علم، ہاں ثانین. نہیں، ایک اور مجھے بات بتانی تھی کہ احکام میں، تمام احکام میں، ہاں نمبر 2، تمام احکام میں نسخ نہیں ہے. تمام احکام میں نسخ نہیں ہے. اخبار میں تو ہے لیکن تمام احکام میں نسخ نہیں ہے. کیا تمام احکام میں نسخ نہیں؟ دلیل، تفصیل آگے ہے. الاحکام التی تکون مصلحہ فی کل زمان و مکان، کہ وہ احکام جو ہر زمانے اور مکان میں جن میں مصلحت ہے ان میں نسخ نہیں ہوتا ہے. جیسے توحید. اب یہ توحید کیا ہے؟ حکم توحید احکام میں سے ہے، یہ اخبار میں سے نہیں ہے، لیکن اس میں نسخ نہیں ہے. اصول الایمان اس میں نسخ نہیں ہے، اصول العبادات اس میں نسخ نہیں، مکارم الاخلاق اچھے اس میں نسخ نہیں ہے، جیسے سچائی، عفت، سخاوت، شجاعت وغیرہ ان میں نسخ نہیں ہے. فلا يمكن نسخ الامر بہما، تو اس میں حکم کا نسخ نہیں ہوگا، حالانکہ یہ سب حکم ہے. وکذلک لا يمكن نسخ النہی اما هو قبیح، ایسے نہی کا نسخ نہیں ہوگا جو چیزیں قبیح ہیں ہر زمانے مکان میں. شرک ہے، یہ منسوخ نہیں ہوگا کہ نہیں اب شرک جائز ہے، کفر ہے. برے اخلاق ہیں جیسے جھوٹ، فسق و فجور، بخیلی، بزدلی وغیرہ. اذ الشرائع کلها لمصالح العباد ودفع المصالح عنهم، کہ شریعتیں تمام کی تمام بندوں کے مصالح کے لیے ہیں اور مفاسد کو ان سے ہٹانے کے لیے ہیں. تو یہ واضح ہے. شیخ نے پھر تشریح کی ہے آگے، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد میں ہاں ایک چیز اور ہے کہ اصول عبادات میں جو میں نے بتایا کہ جیسے اصول عبادات میں نسخ نہیں ہے، لیکن اصول عبادات کی کیفیات میں تبدیلی ہو سکتی ہے. عبادات جیسے مثال کے طور پر شرطیں ہیں، شرطیں پچھلی شریعتوں میں الگ، ہماری شریعت میں الگ. کیفیت پچھلی شریعت میں الگ، ہماری شریعت میں الگ. طریقہ ہماری شریعت میں الگ، پچھلی شریعتوں میں الگ. دعاؤں کے الفاظ پچھلی شریعتوں میں الگ، ہماری شریعتوں میں الگ. تو یہ سب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن پورا اصل ہی بدل جائے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد کی کیا عبارت ہے؟ شروط النسخ. ہاں پھر شروط النسخ آ گئی. بند کر دیں. ہاں کیفیت